وقت کا جال۔ زارا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈائری اٹھائی۔ اس پر لکھی تحریر بالکل اس کے اپنے ہاتھ کی لکھائی جیسی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ابھی یہاں پہنچی ہوں، اس نے بڑبڑایا۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا اور کمرے کی دیواروں پر لگی گھڑیاں جو ساکن تھیں بیک وقت چلنے لگیں۔ ٹک ٹک کی آوازیں اتنی تیز ہو گئیں کہ زارا کو اپنا سر پھٹتا محسوس ہونے لگا۔ اس نے آئینے کی طرف دیکھا جو اب کمرے کے کونے میں نمودار ہو گیا تھا۔ آئینے کے اندر وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے دادا جوانی کی حالت میں کھڑے ہیں اور کسی سے بحث کر رہے ہیں۔ وہ شخص سایوں میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی آواز بھاری اور گونجدار تھی۔ تم نے اس چابی کو چھپا کر وقت کو نہیں روکا، بلکہ اپنی نسل کو اس میں قید کر دیا ہے۔ چھٹا حصہ، حقیقت کی نقاب کشائی۔ زارا کو سمجھ آ گیا کہ یہ حویلی کوئی عام جگہ نہیں، بلکہ ایک ٹائم لوپ ہے۔ اس کے دادا نے برسوں پہلے یہاں ایک ایسی طاقت کو بیدار کیا تھا جو وقت کو قید کر لیتی ہے۔ اب وہ طاقت زارا کو اس زنجیر کی آخری کڑی بنانا چاہتی تھی۔ اچانک کمرے کے وسط میں وہ پیتل کی چابی زارا کے ہاتھ میں گرم ہونے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ چابی صرف دروازہ کھولنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس پورے طلسم کو توڑنے کا واحد ذریعہ تھی۔ اسے وہ آئینہ توڑنا تھا جہاں سے یہ سائے جنم لے رہے تھے۔ ساتواں حصہ، آخری مقابلہ۔ جیسے ہی زارا آئینے کی طرف بڑھی، حویلی کے در و دیوار لرزنے لگے۔ سائے دیواروں سے نکل کر اس کا راستہ روکنے لگے۔ تم یہاں سے کبھی نہیں جا سکتی، تم اب ہماری ہو، ایک خوفناک آواز گونجی۔ زارا نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور چیخی، میرا ماضی میرا ہے اور میرا مستقبل تمہارا نہیں ہو سکتا۔ اس نے وہ وزنی پیتل کی چابی پوری قوت سے آئینے کے مرکز پر ماری۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے شیشہ نہیں بلکہ کوئی پہاڑ ٹوٹا ہو۔ سفید روشنی کا ایک سیلاب امڈ آیا جس نے کالے سایوں کو نگل لیا۔ زارا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ آٹھواں حصہ، انجام، دی اینڈنگ۔ جب زارا کی آنکھ کھلی تو وہ حویلی کے باہر گھاس پر لیٹی ہوئی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں نکل رہی تھی۔ اس نے مڑ کر حویلی کی طرف دیکھا۔ وہ اب کوئی عالیشان عمارت نہیں تھی، بلکہ صرف ملبے کا ایک ڈھیر تھی جو صدیوں پرانا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب وہ پیتل کی چابی نہیں تھی، بلکہ صرف راکھ کا ایک نشان تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ اپنے خاندان پر برسوں سے چلی آنے والی اس منحوس گھڑی کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی اس نے گاڑی کا شیشہ صاف کیا، اسے پیچھے کی نشست پر وہی پرانی ڈائری پڑی نظر آئی۔ کہانی ختم تو ہو گئی تھی، لیکن کیا واقعی؟ ڈائری کا آخری صفحہ ہوا سے پلٹا، جس پر اب لکھا تھا، ستارہ، شکریہ زارا، ہمیں آزاد کرنے کے لیے۔